پڑھایا سبق ہے کہ آپ نے اپنے مریدوں کو جے کو کلمہ پڑھایا غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ جیرا اون ویلے پڑھائی دی عمر ہی چھئی آپ نے انہاں سارا کو مدرسہ ہی داخل کرایا. جتنے شیوخ نے کلمہ پڑھا پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دے ہتھیں اگر وہ پڑھن دی عمر ہی چھئی یعنی 20 سال دے نیڑے تیرے دی عمر ہے جوان شیخاں سارا کو آپ نے کہ مدرسے ہی داخل فرمایا. اور خصوصاً آپ مکھر شریف بھیجندے ہیں یا لودھرا بھیجندے ہیں اور دیگر ظاہر علاقے جی چھوٹے بڑے مدارس ہیں تو کہنے جتھا کوئی وائن سکتا ہے. حضرت صاحب نے خرچے بھی خود برداشت فرمائے اور عالم بنوایا آپ نے سارے انہاں مریدوں کو جو کلمے بھی پڑھے تے مرشد نے علم دا نور ہی دیتا تے عمل دا نور ہی عطا فرمایا. انہاں دے وچوں شیخ کریم اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فیوضات حسنیہ دے وچ انہاں دا ذکر بہت زیادہ ہے کہ حضرت صاحب دے نال راندے ہیں حضرت صاحب دے نال معیت اور جتنا حضرت صاحب تشریف گنوائندے ہیں آپ دے کول پہلے وہ بھی خطاب فرمائندے ہیں شیخ کریم اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی. حضرت صاحب تے جڑا مقدمہ ہویا قتل دا او دی پیروی دے وچ بھی سب تو بڑا رول اور کردار حضور آپ دے غلام دا ہے شیخ کریم اللہ رحمت اللہ تعالی بہت بڑے عالم مکھر شریف دے فارغ. عرض کردہ مقصد ہے کہ حضرت صاحب دا پیغام اور سنیحہ علم دے خدمت. حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب جام پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جی حضرت صاحب دے یعنی خلفاء دے وچ او شیخ الحدیث رہے. حضرت صاحب دے وصال دے بعد انوار العلوم شیخ الحدیث رہے اور اپنی زندگی دے وچ 10 سال حضرت صاحب دے مصلی تے نمازاں پڑھندے رہے حضرت سواگ رحمت اللہ تعالی. اور آپ دے پوتراں اور آپ دے شہزادہ حضرت غلام محمد غلام حسین رحمہ اللہ تعالی پڑھندے رہے. حضرت پیر بارو صحیح رحمت اللہ تعالی علیہ پوری تکمیل فرمائی علم دی یہاں تک کہ اپنے دور دے سب تو بڑے عالم بھی سب تو بڑے فقیہ بھی سب تو بڑے فقیر بھی حضرت مولانا فیض محمد صاحب شاہ جمالی رحمت اللہ تعالی علیہ کول فارغ ہوئے. اون ویلے انہاں کول وڈا عالم این علاقے دے وچ کونے 3-4 ضلع دے وچ آپ نے باقاعدہ اتھا تکمیل فرمائی اور اس دے بعد ول سلسلہ تربیت دا شروع ہویا. کوئی اے نہ سمجھے علم بہوں ہے علم دے علاوہ کا شے دی لوڑ نہیں. علم تا پہلی منزل ہے اصل سفر تائیں دے بعد شروع ہوندا ہے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی خدمت وچ حاضر تھے. عرض کی تھی حضرت داتا صاحب نے روایت فرمائی ہے کشف المحجوب وچ عرض کی تھی سونا میں علم تو مکمل کر کے تے ہن کیڑا کم کراں. آپ نے فرمایا علیک بالعمل فرمایا کام تو ہن شروع تھی ہے پتر اے جتنا علم پڑھی سارے کو گھول کے پیوڑے عمل دا حصہ بناوے. علیک بالعمل فإن العلم بلا عمل کل جسد بلا روح فرمایا اس واسطے کہ جڑے علم وچ عمل دی دولت نہ ہوے علم وچ عمل دی دولت نہ ہوے ایویں اے جویں جسم تے موجود ہے تے وچ روح نہ ہوے. مویاں کو قبراں وچ دبا ویندے او علم بھی مویا علم ہے جڑا انسان دے جسم دا اور دی زندگی دا حصہ نہیں بنا. فرمایا مویاں کو قبراں وچ دبا ویندے او علمی قبر ہی تے ٹھیک ہے لیکن اتے ہو سی تے عمل نال ہو سی تے تاں جیون دا حق ہے. لہذا علم اور عمل دی تعلق آپس. حضرت پیر بارو صحیح رحمت اللہ تعالی علیہ دے ملفوظات دے وچ ہے کہ کوئی بھی اگر طالب علم آپ کو وظیفہ پوچھیا کہ سونا کوئی وظیفہ دسو تو آپ فرماندے ہیں جڑا علم پڑھدا ودا اس تے عمل کر اس کو ودا کوئی وظیفہ کوئی وظیفہ ہی علم کیڑے واسطے علم رٹا واسطے نہیں کہ میں کمپیوٹر بنوایا میرا ذہن اتنی میموری بہت ساری سٹور کر گئے میموری سٹور تو کمپیوٹر ہی تھی پئی ہے. میرے علم دا کیا مقصد ہے علم دا مقصد عمل ہے اور کوئی شک نہیں کہ جے کو اللہ تعالی عمل دی دولت رہندے انہاں دا حافظہ کمپیوٹراں کول ہی ودا ہویا ہوندا ہے. اسی جی کوئی شک نہیں کیونکہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا وصال بھی اس ماہ مبارک 25 تاریخ کو ہے. آپ کو اللہ نے جو حفظہ عطا فرمایا یہ تاریخ اسلام اور تاریخ علم اسلام دی جی تاریخ علم ہے اسی اس قسم دی ہستیاں بے شمار نظر آنی ہیں کہ حافظہ ایسا اللہ نے عطا فرمایا کہ ساریاں کتاباں لائبریری ساری ہر ویلے ذہن وچ ودی ہے. یہ نہیں کہ کتاب کھلے سوں تے دیکھ سو. آپ نے خط لکھا ڈیرہ غازی خان دے آپ نے دوستن قاضی غلام یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا انہاں کو کہ میں 29 شعبان کول بھوالی آیا ہوں. بھوالی ایک صحت افزا مقام ہے جو سارا مری ہے تو آپ بیمار ہیں چونکہ اپنی زندگی دے آخری ڈیہاں دے تو آپ چند مہینے پہلے اپنی وصال کول 29 شعبان 1339 ہجری دا آپ نے فرمایا کہ میں بھوالی آیا ہوں ضلع نینی تال انڈیا دا ایک ضلع ہے نینی تال ان دا علاقہ ہے ٹھنڈے مقام دے ہوتے کیونکہ ڈاکٹر نے مشورہ دیتا ہے. فرمایا ہوں میں کو اس نے 26 زکا دی 2 مہینے 26 نہیں تھی گئے. فرمایا کوئی لائبریری اور کتاب تا نال نہ گھنا سکا
لیکن الحمدللہ کچھ دوستان دے سوال ہیں، لہذا 5 رسالے لکھ چکا ہی تھا. ذہنی جڑا علم سٹور ہے اون دے اوتے اور صرف رسالے نہیں، او مقالے ہیں علم و حکمت دے، انہاں کو پڑھو تو صحیح. کوئی حوالہ سامنے بطور کتاب دے موجود نہیں، لیکن امام محمد رضا باقاعدہ حوالے دیندے ویندے ہک ہک کتاب دے اور صفحے نمبر تک کی نال لکھ دے پین. حالانکہ ہر شے ذہنی جو ودی ہے سامنے لائبریری کو نہیں موجود، اتھا دے کلے گئے پین. لیکن فرمایا 5 رسالے مکمل ہو گئے اور 6واں رسالہ ان قریب مکمل تھی بنا. تو ایک کوئی شک نہیں کہ جے کو اللہ تعالیٰ عمل دی دولت دے دے اس دا ذہن تے حافظہ آپ میں تیز تھی ویندے. چونکہ علماء اور میرے بال بچے بہت سارے حفاظ اور قراء اور طالب علم تشریف فرما ہیں، تو میں ایک شعر بھی عرض کر چھوڑا، یقیناً وہ جانے دے حسین حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دے ایک شعر ہے، حافظ دا نسخہ رسین. فرمانے میں اپنے استاد حضرت وکیع بن الجراح کول حافظ دا نسخہ پوچھا کہ حافظہ کی میں تیز تھی سکتے، میموری اور یادداشت کی میں بہتر ہو سکتی. شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. فرمانے انہاں میں کوئی کو نسخہ رسے استاد کو پوچھا. حضرت وکیع بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے استاد اور امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد. اس رنگ نال آپ بھی امام اعظم دے شاگرد ہو گئے کہ انہاں دے شاگرداں دے شاگرد. فرمانے انہاں کو پوچھا کہ حافظہ تیز کرنے دا کوئی علاج دسو. انہاں فرمائے فارشدنی الی ترک المعاصی. انہوں نے فرمایا گناہ چھوڑ لے حافظہ تیز تھی ویسی. کیوں؟ اگلے شعری جو وجہ دسی ہے واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی. انہوں نے فرمایا اس واسطے کہ جڑا علم ہے یہ روشنی ہے، نور ہے، تے کھیر کو ستھرے تھاواں وچ رکھا ویندا ہے تے نور کو میلے تھاواں وچ کیوں رکھسی سونا رب. فرمایا نور ہے، روشنی ہے، تھاں اچھا ہو سی تے اللہ تعالی نور اتریندا ویسی. لہذا دل دے تھاں کو اپنے ذہن کو صاف رکھ گناہاں کول، اللہ تعالیٰ اس کو تیرے واسطے علم دا محبت بنا چھوڑے سی، علم اتارن لگ وے، ذہن تیز ہوئے. لہذا یہ شک تو کوئی نہیں کہ جڑے صاحبان عمل ہیں انہاں دے ذہن کمپیوٹراں کول تیز ہیں. کمپیوٹر تو ورتی کرپٹ تھی ویندے، فقیراں دے ذہن کرپٹ نہیں تھیندے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کول گھن کے 14 صدیاں دی تاریخ ہے. تو دیکھو فقیراں دے حافظے کیا کچھ اندر محفوظ ہے اور تیز ترین دماغ ہیں جے قرآن و حدیث دی دولت اساں تک پہنچائیے. کملے لوگاں نہیں پہنچائی. تاریخ انسانی دے سب تو سیانے لوگ جے دین دی خدمت فرمائی. اس واسطے یہ نہ سمجھو کہ جڑے اتھا مسلح تے آئے بیٹھے نہیں نہ کو بیا کتہیں داخلہ نہیں ملدا. میرا سونا صحیح ہے، سوچ دیا گالین جن تے اللہ نے کرم فرمائے کہ وہ کو صرف علم ظاہری دی دولت کو نہیں نوازا. اللہ نے ایسا علم عطا فرمائے جے اون دی آخرت ہی سنوار چھوڑی. دنیا تے سنوریے اون دی وی تے اون دے کول باون والاں دی وی، لیکن قبر بھی سنور گئی، آخرت ہی سنور گئی علم دی دولت دی. اور الحمدللہ اتھا جڑا علم ہے آستانہ تے جو علم عطا ہوندا ہے اودی تے پہلی شرط ہی عمل ہے. اور عمل دے واسطے وکھرا صوفی نہ پڑھ کول اگر تھا کو اصلوں استاذ بھی یا جتھا پڑھ دے پے وے اتھا محتمم بھی اتھوں دے ناظم بھی صاحبان عمل ہستی ہیں. صبح شام عمل دی گفتگو ہوندی ہے، فقیراں دی گفتگو ہوندی ہے، جن دے ذکر تے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، صالحین دے ذکر دے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. اگر انسان اون پڑوس وچ موجود ہے تے اوندا ہک ہک پل بھی گویا خود علم دے نال نال عمل وچ ڈھلدا پئی، عمل وچ ڈھلدا. لہذا علم اور عمل یہ دو چیزاں الحمدللہ سنجان ہن اہل سنت و جماعت دی اور سنجان ہن حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ دے تمام فیض یافتہ آستاناں دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے سا کو طریقت دی لوڑ ہے تے علم دی لوڑ کو نہیں تے عمل دی لوڑ کو. حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالی فرماندے کہ شریعت جڑی ہے وہ جسم ہے، طریقت تے معرفت ان دے پر ہیں. جی میں پکھی دا ایک جسم ہو سی دو پک دے پر ہو سے، تو فرمایا طریقت بھی پر ہے، معرفت بھی پر ہے، شریعت جسم ہے. اگر شریعت والا جسم موجود کو نہیں تو بات ظاہر ہے چھڑے کھمبا کیرا کم کرنا ہے. یہ جسم ہے ہی کونا، وجود ہی کو نہیں سرے کول، چھڑے کھم پہن. فرمایا اور اگر صرف جسم ہے، شریعت ہے صرف علم ہے، صرف اس سے عمل کو نہیں، طریقت اور عمل کو نہیں، تو فرمایا وہ خالی جسم ہے، اڈن دا نہیں، چوی جان دا نہیں. لہذا وہ ایک جی میں اپاہج ہوندا ہے، لولا لنگڑا شخص ہوندا ہے، وہ ایک کیفیت ہے اس دی، آپ جو گئی نہیں کہ میں جو گا کتی سی. لہذا شریعت دے جنا کھمب لگ ویندن وہ طریقت تے معرفت دی شکل اختیار کریں دیے، ول آپ میں بھی اڑ دے اور کئی لوگوں کو اڈن سکھا دیں دے.
یعنی کئی لوگوں دے واسطے آخرت سونی کرن دا ذریعہ بن ویندے کئی ہیرے گھڑ چھوڑن ایک میرے مرشد کریم دے ہیرے گھڑو یہ اپنے گھڑے نو ہیرے تساں شمار کرو حضرت پیر بارو سی رحمت اللہ علیہ فیض و برکت دیکھو 3-4 ضلع جیرے روڈ تے تساں ٹر پو تھاکو کتھیں حضرت بارو سی رحمت اللہ علیہ دے فیض دا بورڈ ضرور نظر آسی یا مدرسہ ہو سی تے یا مسجد ہو سی کتنا فیض ہے ایک بندے دا فیض ہے الحمدللہ ایک بندے دا فیض ہے لیکن لگتا ہے کہ ایک بندہ نہیں ایک پوری جماعت ہوئے تے جماعت بھی صدیاں جیندی رہی ہوئے حالانکہ ٹوٹل ایک صدی دی گال ہے لیکن ایک صدی نے آمن والی انشاءاللہ کئی صدیاں تک یہ پورے علاقے دے واسطے اور پورے عرب و عجم واسطے انشاءاللہ یہ فیض و برکت ہوئے جڑا تقسیم ہوندا راستہ کیونکہ ایک بندہ جڑے سمر ویندے وہ ایک نہیں سمردا اون دے اٹھ دے باندھے پتہ نہیں کتنے لوگوں نال ملاقاتاں ہوندیاں کتنا دی اصلاح دا ذریعہ بن گیا حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا اور یہ فرمان سونے نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ اگر تھوڑی گال کہیں ہک کو سمجھ آ ونجے کو ہک نہ سمجھے خیر لک من الدنیا وما فیہا وہ ہک جانا ہک پاسے تے ساری دنیا دے خزانے ہک پاسے اگر ہک بندے کو انسان بنا کے دے لہذا شاگرداں دی جماعت دی لوڑ ہی نہیں تے مریداں دی جماعت دی لوڑ نہیں ہک ہوئے لیکن پیر بارو سائیں آنگ ہوئے ہک ہوئے لیکن غلام حسن سائیں سواگ رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی ہوئے تو مرشد اس تے فخر کیوں نہ کرے یہ کوئی ہک بندہ آکسو پیر بارو سائیں رحمت اللہ علیہ دے فیض رہے کوئی جا یہ ہک شخص دا کام آکسو تو ہر پاسے تو کوئی انسان الحمدللہ ثبوت واسطے عموماً دلیلاں دی لوڑ ہوندی ہے اتھا دلیلاں دی لوڑ نہیں پٹکے گنو جا تساں اسے محفل دے دلیلاں کتواڑے سو اسا علماء کو پوچھو تو کتنے الحمدللہ فیض یافتہ ہو ہستیاں تشریف فرماؤ سے نہیں تھیں کہ جڑے سند یافتہ مدرسین محدثین شیوخ الحدیث علم اور فقہ پڑھاون والے لوگ صرف پڑھن والے نہیں پڑھاون والے مدرسین تشریف فرماؤ سے اور وہ دوسرا منصب دیکھو الحمدللہ کہ حضرت پیر بارو سی رحمت اللہ علیہ چونکہ خود بھی کم کرنا لے خواجہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے گالیاں لے جانے نن کم لے جانے الحمدللہ انہوں کو اللہ نے مریدی اور غلامی ایسے عطا فرمائیں جنہیں ورکرز ہیں میں ہونے سکو دوست ملن مجلہ الفقیر دا جرا بورڈ ہے جرے کم کریں دے پہنے الحمدللہ تو دیکھو آستانہ دے ہوتے اس قسم دا تحقیقی اور علمی کم ایک پورا رسالہ چھپ دا پی اس کو گرنا ہی چاہیے پڑھنا بھی چاہیے نویاں تازیاں اپنے مرشد مرشد دے مرشد مرشد دے مرشد دے مرشد حضرت محمد عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر حضرت محمد سراج الدین صاحب رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر اور اس کو بہ کے پڑھو اس دے بعد دیکھ سو کہ کیا فیض و برکت ہے مرشد دا ذکر میں عرض کیتے فقیران دے ذکر اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندے اور تیز ترین ذریعہ ہے دل کو نرم کرن دا فقیران دی صحبت اگر صحبت نہیں مل سکتی تو فقیران واسطے صحبت فقیران واسطے صحبت انہاں ذکر کرو اگر پیر بھائی کوئی نیڑے تیڑے ہے اس کو ملو اسے مقصد نال کہ او دی زندگی بھی سمرے تے ساری زندگی بھی سمرے انشاءاللہ اے مل باون بھی چونکہ مرشد دی وجہ کو لے انشاءاللہ اے پیر بھائی نال مل باون دا بھی فیض ظاہر ہو سی انشاءاللہ عمل دے باب حاضر محترم یہ فیض و برکت ایک شخص دے مجلہ الفقیر دے جڑے مجاہدین ہیں میں انہوں کو مجاہد آکساں چونکہ ان دوری کم کرنا سب تو اوکھا کم ہے ہر ویلے کم کہ کو مزہ نہیں دینا ہوندا کم اللہ دا فضل ہوندا ہے جے کو کم دا شوق پہ بنے جڑے کم ناری وابستہ ہوئے اور خصوصاً علم دے وچ یہ علم پڑھے اسی مطالعے دا شوق بچوں کو ختم ہو ویندے مدرسین خود بھی نہیں پڑھ دے شوق ختم ہو ویندے اللہ دا فضل ہو سی کہ کو مطالعے دا شوق ہوئے چونکہ علم جڑا ہے مطالعہ علم دے وچ میں جی خون ہوئے اور خون اگر رک ونجے تو بندہ مر ویندے علم دا مطالعہ رک ونجے تو علم بھی ڈڈ تھی ویندے جمود دا شکار تھی ویندے تو لہذا اللہ تعالیٰ انہاں جوانوں کو سلامت رکھے ایک شخص دا فیض ہے غلام حضرت پیر بارو سید حضرت محمد عبداللہ المعروف پیر بارو رحمت اللہ تعالیٰ یہ فیض و برکت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھسی کیونکہ یہ اخلاص والے لوگ ہیں آپ دے جیریاں نصیحتاں ہیں خواجہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ توکل علی اللہ آپ دی وصیت توکل علی اللہ اللہ دی ذات تے بھروسہ یہ جرا لمبی چھت تھوا کو نظر آنی پئی ہے پتہ نہیں کتنے ہزار مربع فٹ دی ہو سی کتنے ہزار سکوائر فٹ دی چھت پاتی کھڑی ہے کنکریٹ دی فرید نہ پاتی گئی ہو سی الحمدللہ کتنا مجمع موجود ہے اور ترینی ودہ ویسی کم پل ودہ ویسی لوگ زیادہ ایڈ ہوندے پہن ترینی عرص مبارک دا سلسلہ لنگر دا چل رہا سی کون پوریاں کریں دے
آپ نے فرمایا فقیر محمد اللہ تے بھروسہ رکھے، توکل علی اللہ، رب تے بھروسہ رکھے. اور انہوں نے سب زیادہ احمد حسن صاحب فرمائندے بیان کے سب کو اپنے مرشد اور بزرگ حضرت فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائندے کہ اخلاص رکھے، خیانت نہ کرے، انشاءاللہ 300 نہیں 1000 طالب علم بھی ہو سی تو اللہ تعالیٰ اندہ خود بخود انتظام فرمائندہ ہے. خیانت نہیں کرنی. آج کل یہ بھی مسئلے بہت ہمیشہ رہن، آج کل دی کیری گال ہے 2 نمبر لوگ ہی ہمیشہ رہن تے 1 نمبر ہی ہمیشہ رہن، کوئی نوی گال کو نہیں. قرآن بیان فرمائے مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا. قرآن فرمائے تساں سارے اندھا گڈاں کو یعنی عملی طور تے اندھے گڈے ظاہرا نہیں سارا کو ہکے کیٹیگری سمجھے سو، ہکو ہن جڑے نابینا ہن، ہکو ہن مثل الفریقین کالاعمی والاصم، ڈورین تے نابینا اور دوجے ہن جڑے اکھیاں والے ہن تے کنا والے، جڑے کہندے محتاج نہیں بلکہ دوجے نابینا دے سہارے بنے ودے. اور ایک پاسے وہ شخص بیٹھے جڑا ظاہر سہارا تلاش کرے نہ بیٹھے کہ میری اکھی کونی کوئی میری اکھی بنیا، میرے کان کونی کوئی گال سمجھاویا کہیں رنگ نال، جے کو سہارا دی لوڑ ہے. اور بے پاسے وہ ہے جڑا ہزاراں دا سہارا بن چکا ہے. قرآن فرماندا ہے هل یستویان مثلا، انہاں دعائیں انساناں کو تسے ہکے کیٹیگری ہکے درجے چ رکھسو. پیڈو ہے انسان ان تے دوہاں دی 2 جنگاں تے دوہاں دی 2 اکھیں، لہذا ایک شے دوہاں دا وجود اور سلسلہ اور حیات اور سٹرکچر ایک جیسی ہے، لہذا انسان ان اللہ فرمائندا نہیں تھوڑے کاغذاں جوسن رب دے کاغذاں جڑو ایک ہو جائے نہیں. حل یستویان مثلا، حالانکہ یہ قرآن دے ہر کوئی ایک ہو جائے. انا خلقناکم من ذکر و انثى، ہر کہندا بابا آدم ہے، ہر کہندی اماں حوا ہے. لہذا انہاں گالیاں تے رولے گھترن دی لوڑ نہیں. اسا نواب ہیں، اسا خان ہیں تے تساں غریبی وے، تساں فلاں قوم دے وے، تساں فلاں کا فوا انہاں رولان دی لوڑ نہیں. ہر کہندا بابا آدم، ہر کہندی اماں حوا ہے. ایک پاسے اے مساوات دا درس ہے، دوجے پاسے درس ہے یہ مساوات دا مطلب نہیں کہ تساں کہیں جمہوریت دی دور وچ سمجھ باؤ کہ ووٹ جو ہر کہندا ایک ہوئے تے لہذا بندے بھی سارے ایک ہو جائیں. شیخ الحدیث دا ووٹ بھی ایک اور جڑا ان پڑھ شخص ہے آپ جوگا بھی نہیں علم دے باب وچ عمل دے باب وچ اون دا ووٹ بھی ایک ہوئے، دوہاں دا ووٹ برابر ہے، لہذا سارے بندے برابر ہو سے. اللہ فرماندے نہیں رب دے کاغذاں دے وچ عمل کیریکٹر کردار فرمایا اے فیصلہ کرندے کہ انساناں دی فہرستی چ ہے کہ نہیں. قرآن فرماندے لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها. فرمایا بندے ہیں دل بھی ہیں لیکن سمجھیندے نہیں، اکھی ہیں لیکن دے دے نہیں، کان ہیں لیکن سن دے نہیں، حق دی گال سن دے نہیں، حق دی گال لے دے نہیں، حق دی گال سمجھے دے نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ فرماندے چوکھرن بلکہ چوکھراں کوڑی گئے گزرے. رب فرماندا پی انساناں دے بارے رب فرماندا پی چوکھرن جڑے سمجھیندے نہیں، جڑے سمجھیندے نہیں. لہذا بندہ عمل نال مختلف ہوندا ہے، سارے بندے ایک ہو جائے نہیں، بندے مختلف ہیں. انہاں لوگاں نال جڑنا ہے جے کو رب کائنات نے اتقا فرمائے. تقوی دی دولت جندے کول آ گئی ہے، تقوی اور کیریکٹر اور کردار جندی شخصیت سونی ہو چکی ہے، اللہ تے اون دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دے وچ ڈھل چکی ہے. اللہ سونا فرماندا ہے کہ انہاں وانگو کوئی نہیں ہو سکدا، لہذا وہ آپ جوگے نہیں بلکہ کائنات دی اصلاح پہ کرے، کائنات دی اصلاح پہ کرے. الحمدللہ کہ انہاں عظیم آستانہ دے وچوں ہے اج تک جندی اصلاح دا عمل اور ایسی بنیاد رکھی نے. لیکو ایک بندہ اپنی زندگی دے وچ جتنا کم کریندا رہے جی ٹر دے تے ظاہر ہے او دروازے بند تھی بن، لیکن یہ جڑا مدرسے دا قیام ہے جڑا آستانہ دے اوتے یا اپنے مریدین کو یہ ہدایات دیونا ہے کہ تسا مدرسے قائم کرو. جڑا شخص عالم تھی کہ آوے اس کو آکھو مدرسہ اپنے گھر پڑھاون شروع تھی ویں. رب جانے توکل دا درس مرشد پہلے دے گئی ہے، رب تے بھروسہ رکھے تو گھر بیٹھ کے پڑھاون لگ ونج، رب تے کو بھی رزق دے سی تے آمن والوں کو بھی رزق عطا فرما. ایک شخص ملا میاں والی نام تو میرے ذہن تے نہیں، حافظ صاحب بھائی میں کو دسے انہاں میاں کھو دے وچ کہ یہ 20 سال تھی گن کتاب پڑھائندا بیٹھے قرآن کریم بہر یہ پڑھائندے گھر ایندی گھر والی جڑی ہے وہ بچیاں کو پڑھائندی 20 سالاں کول بغیر تنخواہ دے کم کریندا اور پورا شہر انہاں 20 سالاں دے وچ جتنے بال جمن سارے انہاں دے شاگرد بچیاں بھی تے بچے. میرے دل کی تے بھئی جی شخصی تے زیارت ہونی چاہیے، تنخواہی کونی تے اللہ واسطے اپنے گھر بہ کے پڑھیندا بیٹھا انہاں کے زیارت کے کرنی ہے تھوڑے اگوں ہونے اٹھی کے ویندا پی جنا کو سیاڻ بھی تے سوکھا کم نہیں.
اساں تو بے اصول رکھے ہوئے سیاح دے رب نے بے اصول دس حضور نے فرمایا الذین اذا غابوا فرمایا اگر نہ ہومن تو کوئی گولے نہیں انہوں کو وَإِذَا شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا فرمایا بیٹھے ہومن تو کوئی سیانے نہیں انہوں کو فقیر ہوئے ہونے بیٹھے ہومن کول پتہ نہیں کس قسم دا بندہ کتنا عظیم شخص ہے نال بیٹھے اور اگر نہ ہومن تو کوئی کمی محسوس نہ کرے یعنی جیندی کمی محسوس اتھا نہیں کیتی ویندی رب کائنات دیاں سونیاں آکھی اپنی شان دے مطابق انہاں فقیران دے لگیاں پیاں انہاں آکے ہوئے جرہ اٹھی کے گیا میں آکے وال صدو ان سیان کے مل دے ہیں میں اس کو پوچھے بے فقیرہ لوگ تا وڈیاں تنخواہیں کو لیندے ودن سارے یہ مدرسے تھوڑی تنخواہ ہے اگلے لگے ونجو اتھا تھوڑی ہے مزید بہتر تھی ویسی تے این نفع نقصان دے زمانے دے وچ تو کیڑے چکراں چ ودے جو گھر آ کے بیٹھی ہیں تے ایتھے پڑھاون شروع تھی نہ کوئی تنخواہ ہے تے نہ کوئی مطالبہ ہے کہندے اپنے گھر بیٹھ کے جڑا پڑھانا دے بے درس شروع ہے اس آگے میں جلے حافظ تھی نا تو میرے استاذ محترم میں کو حفظ مکمل کرنے دے بعد اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب بھوروی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ علیہ نقشبندی ہے میاں والی دی ہن آپ دا وصال ہوئے کہ 2009 دے آس پاس کہ انہوں نے خدمت میں کو استاذ گھن گئے اور یہ ہمیشہ چنگے استاذاں دا یہ طریقہ ہوندا ہے کہ وہ صرف ظاہری علم دی تکمیل دے بعد رخصت نہیں کر دیندے بال کو بلکہ ان دی تربیت دا نظام نال کریں اور تربیت یہ ہے کہ مرشد دے ہتھاں تے ہاتھ پہنچا چھوڑے ہوں مرشد جانے تے خیر جانے انشاءاللہ اللہ خیر کرے میرے مرشد کریم خواجہ والا حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت مولانا نور خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چکڑالا والے او گھن کے گئے اپنے مرشد جڑے حضرت صاحب دیوال مرشد بنے حضرت محمد عثمان دمانی رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ شریف یہ میں تمام جتنے پرسو حضرت پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے استاد جڑے ہیں خوشاب دے او گھن کے گئے حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو استاد ادھورا کم نہیں کریندا پورا کم کریندا تاکہ یہ تربیت دا سلسلہ بھی شروع ہوندا ہے علم تا ایک پہلو مکمل تھی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا جو قول میں بیان کیتا یہ تو ایک پہلو مکمل تھی اصل کام تا آگو شروع تھی تو وہ دن میں کچھ استاد گھن گیا نا حضرت محمد صدیق صاحب بھوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے صاحب عمل شخص میرے والد محترم فرمائندن کہ میں ایک دفعہ انہاں دی ملاقات واسطے آپ تشریف گن گئے والد محترم فرمائندن والد صاحب ایک تسبیح پڑھ دین جیری لکڑی دی تسبیح ہے خصوصاً ان دی کوئی نسبت ہے تو آپ اکثر وہ تسبیح پڑھ دیا فرمائندن میں جو گھروں نکتا تو وہ تسبیح بھول گئی یہ گڈی بیٹھے ہیں گڈی روانہ تھی کہ ٹوٹا اس بعد تسبیح یاد آئی فرمائندن میں انگلی تے درود پاک یہ جو ذکر اذکار فرمائندن وہ کریں دا گیا یہ بھور شریف پہنچے ہیں نا عیسیٰ خیل دے نال میاں والی عیسیٰ خیل دے نال بھور شریف فرمائندن اس آستانے دے پہنچے ہیں تو حضرت محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماہن اور اسا ملاقات کی تھی 4-5 منجے پے ہن جی میں وہ چوکڑی جی بنی پئی ہوندی تو اسا مل کے بیٹھے ہیں سامنے منجا پی آئی تو انہیں اشارہ فرمایا اتھا باہن دا فرمائندن میں جی میں بیٹھا نا انہاں دے اپنے چارپائی دے پاوے دے نال تسبیح ٹنگی کھڑی ہے تو جی میں بیٹھا تو اپنے وہ خلیفے کو آکھنے ونجو اے حضرت صاحب گڑے ہو جا میں نے 52 نال جی تسبیح علی کمی ہے انہوں حضرت صاحب نے پوری کر چھو محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی مکاشفہ ہے حضرت پیر بارو سی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مکاشفات لکھن فیضات باریویت وچ مرتبین نے بڑے خوبصورت اے فقیران دا بڑا فیضان ہوندا میرے مرشد کریم دے بڑے مکاشفات ہیں مکاشفہ کیا ہے کشف کھولے کشف المحجوب جی حضرت دادا سین دی کتاب ہے کشف دن کھولن تھوڑے دل کھل ونجے فقیر دے اگو دل دے اگو دیکھو سوچاں دے اگو کتنے پردے ہو سن سوچ تو کوئی فزیکل اور سالڈ شے ہی نہیں جو نظر آوے محسوس ہوئے اندر کوئی موجود ہے خیال لیکن اللہ تعالیٰ فقیران دی آنکھی دے اگو پردہ ہٹائندہ ویندے پردہ دیاں اور حجابات ہٹ دے ویندے اور ہٹ دے ویندے جیری گال دل لیچے مرشد کو پتہ لگو حضرت داتا صاحب فرمائندن کہ میرے مرشد گرامی حضرت ابو الفضل الخطلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ذکر دے بڑی سونی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر ظہور اظہر صاحب نے ابو الفضل الخطلی رحمت اللہ تعالی حضرت داتا صاحب دے مرشدن اور تعلق کوئی شام دے نال فرمائندن جی میرے مرشد فوت ہوئے انہاں دا سر مبارک میری جھولی دے وچ چاہیے داتا صاحب دی جھولی چاہیے آپ دے مرشد دا سر مبارک اور اتھائی انہاں دا وصال ہویا فرمائندن اون ویلے میرے دل وچ خفگی آئی کہ پیر بھائی واسطے کہ پیر بھائی نال جی میں رلے تھاں ہی پیو میں دادن کھڑے پوندن تو کوئی تھوڑا بہت ناراضگی کوئی خفگی
دل وچ خفگی آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مرشد میری جھولی تشریف فرماہن، گوڑے تے تشریف فرماہن، اللہ تعالیٰ نے میرا دل کھول لیتا مرشد دے گوں، انہاں دل دیکھ گدا جو اندر کیا ہے۔ فرمایا میرے مرشد دی آخری وصیت ہے، انہاں فرمایا علی، آپ دا اسم گرامی علی ہے، علی بن عثمان حجویری، تو انہاں فرمایا علی ہر خیر تے ہر شر کو اللہ دے پاسوں سمجھی دے، کوئی خیر مل دی ہے نا تو اللہ دے پاسوں سمجھنی چاہیے دی ہے، کوئی شر تکلیف دکھ ہے تو رب دے پاسوں سمجھنا چاہیے دے، بندہ نال دل میلے نہیں کری دے، سونے رب نال توجہ اور تعلق مضبوط کر چھوڑی دے کہ جائیں تکلیف پچھئی ہو تکلیفاں دوری فرما لے، بندہ نال لڑ کے تو والا اپنا حساب ہی خراب کرنا، انتقام اور انتقام دے نال تھوک بتے کہ کتنے بڑے انسان بجائے مظلوم دے وال ظالم بن ویندے بدلہ گرن وال۔ بہرحال مکاشفہ ایک حقیقت ہے، فقیراں دے اکھیں دے اگو اللہ تعالیٰ آون والاں دے دلاں دے پردے ہٹا چھوڑا۔ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کو دو شخص ملنا ہے، آپ میرے تو سے شریف دے علاقے دے وچ دو شخص ملنا ہے، راہ تے آندے پہن نا آپس ایک مٹھا خان بلوچ ہے، ایک بھی شخص ہے، یہ دو نا لکھے پہن فیضاد حسنی اچھے دو آندے پہن ملن واسطے، انہاں چو ایک شخص آدھے کہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کشف دی دولت لیتی ہوئی، کشف کو مراد ہے کہ گھر والیاں گالی بھی اللہ تعالیٰ انہاں تک پہنچا جائے، یہ آپس ہی تھئی ہوں وہ نال جڑا دوجا آندا پی ہے نا وہ آدھے بھئی میں لوگاں دے جذباتی مریداں دیاں کہانیاں ہوندیاں گال کچھ ہوندی ہے تے ول ذرا چڑھا کے بڑھائی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، کہانیاں چوکیاں بن ویندیاں حقیقت تیری نہیں ہوندی۔ آندے لے رستے تے دے دن چوانی پئی ہے، اوے چوانی ہوندی ہے تے چوانی بھی شاید کافی مہنگی ہوندی ہوسی، انہیں چوانی چاہیے، ہن آپس گفتگو کرن لگ گئے بھئی جو راہ تے پیسے پین انہوں کو چاون جائز ہی ہو سی شرعی طور تے یا نہیں، چوانی جو راہ تے پئی ہے تو راہ تے چاونا جائز ہے یا نہیں، اگر چاہ چھوڑی سے تو ہن کرنا کنتے شریعت کیا دی، ہن چوانی چاہ چھوڑی نے تے حضرت صاحب دی خدمت وچ پہنچ گئے، یہ حضرت صاحب کول پہنچن نا تے زیارت کیتی نے ملن، حضرت صاحب نے پہلی گال یہ کی تھی، آپ نے فرمایا سونا ہی میں اگر راہ تے کوئی شے مل ونجے نا پئی ہوئی بھاویں چوانی بھی ہوئے، راہ تے کوئی شے مل ونجے بھاویں چوانی بھی ہوئے، اگر اے امید ہوئے نا بے اصل مالک آوے سی تے چاہ گھن سی شے تک پہنچ ویسی اور اس کو پہلے کوئی بھی نہ چاہ چھوڑے سی تو وقت تو اتھا رکھنی چاہیے دی، مثلا مسجد ہی کوئی شخص موبائل بھول گئی ہے تو تساں کونے تے رکھو جا بھئی جے راہ سی یا مسجد جے شخص موجود ہے ذمہ دار اس کو رہو چا بجائے نماز پڑھی ظاہر خیال آسس بے اتھی ریا ہو سی دا کے دیکھ گن سی، تو فرمایا اگر وہ دے آمن دے امکانات ہومن تو رکھ چھوڑو، اگر امکانات نہ ہومن تو چاہ چھوڑو تے صدقہ کر چھوڑو، باویں آپ غریب ہو وہ آپ نہیں کھاونی کہ بے کو دیونی پیسہ ہے یا جو بھی ہے وہ بے کو دے چھوڑو۔ حضرت صاحب نے جی میں فرمایا نا تو او قدمیں ڈھے پیا جائیں آنکھیں کہ میں کہانیاں بنیاں ہوئی دیں جذباتی لوگ کوئی گال کو ودھا چھوڑے، یہ مکاشفہ ہے، مکاشفہ کشف، اور یہ پرانیاں گالی نہیں ہونے بھی کشف ہے، میں دساں جا چونکہ یہ ولایت کوئی وڈا درجہ نہیں سمجھا ویندا کشف دا، یہ ولایت صغرا دا حصہ ہے، تو سب 5 وقت نماز پڑھو مرشد دے حکم تے اور اپنا دل اللہ دے بندہ واسطے اچھا کر چھوڑو، تھوڑی آنکھی بھی کھول ویسے انشاءاللہ، یہ کوئی اوکھا کم نہیں، آنکھی کھول ویسے اور اپنے مرشد کو جڑا ملنا سو اتباہ کے مراقبہ کرے سو تو صرف مرشد دی قبر نہ دیکھ سو، مرشد دے نال زیارت کر کے مرشد نال ملاقات کر کے بلس الحمدللہ یہ سلسلہ کشف دا ہون بھی بہت سارے فقیر موجود ہی نہیں ویلے بھی، اور اگر کوئی کرنا چاہے تو میں عرض کرنا بھی کوئی اوکھا کم نہیں، صرف دل اچھا ہونا ضروری ہے، شریعت دی پابندی اور دل دا اچھا ہونا۔ بہرحال وہ حافظ صاحب نے میں کو دسا کہ میں جی اپنے مرشد دے کول حاضر ہویا نا حضرت محمد صدیق بھوروی رحمۃ اللہ علیہ اپنا استاذ گھن کے گیا تے عرض کیتی سونا یہ میرا شاگرد ہے، قرآن دا حفظ مکمل کیتے تو مہربانی فرماؤ بیعت فرما چھوڑو انہاں کو تاکہ یہ سلسلہ روحانیت تعالی بھی موڑ بنی جو تو فرمائے حضرت صاحب نے میں کو ہکا گال فرمائی بس یعنی بیعت کرن دے بعد جو وظائف ہوندے نے وہ تو بیان فرمائے حسین لیکن نصیحت ہکا فرمائی، میں کو فرمایا پتر اللہ تعالیٰ تے کو جی قرآن دی دولت دیتی ہے نا اس کو مہانگی کوئی شے کو نہیں دنیا دے وچ، سب تو مہانگی دولت رب تے کو دے چھوڑیے تے بہت سوکھی تے سستی دے چھوڑی، بچپن وچ بندہ کے جوگا ہوندا ہے جو کشے حاصل کرے اما بابے دی مہربانی ہے تے ماحول دی مہربانی ہے جتھے انسان ڈھل کے ہیرا بن ویندا،
تو دیکھو قرآن مل گیا. شاید حضرت صاحب دا اشارہ ہوں حدیث پاک دے ہوئے القرآن و غنن لا فقر بعدہ ولا غنا دونہ. حضور نے ارشاد فرمایا قرآن سب تو بڑی دولت ہے. جے کو یہ دولت مل ونجے وہ فقیر نہیں رہندا اور جے کو نہ ملے وہ امیر نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا قرآن کون ہے تول کوٹھیاں بنگلے کوئی معنی نہیں رکھ دے. اگر قرآن دی دولت سینے چ موجود ہے تو کوئی غریب نہیں, سب تو امیر ہے. فرمانے مرشد گرامی فرمایا اللہ نے تے کو بہت مہنگی دولت قرآن دی صورت عطا فرمائی ہے. اور فرمایا حافظ صاحب یہ قرآن جیسی مہنگی دولت اپنے کرم نال لے چھوڑیے وہ تے کو دو ویلے دیاں دو روٹیاں نہ دے سی جیریاں دشمنوں کو بھی دیندے, جیرے کلمہ نہیں پڑھ دے صبح شام نافرمانی کریں دن, لیکن جیرے دروازے کول آسمان تے نافرمانی والے عمل چڑھ دے پین او دے نال والے دروازے کول ود رب کائنات رزق اتریندا دشمنوں دا. تو فرمایا جیرا سجنا دشمنوں کو بھی رزق دی دولت کول محروم نہیں فرماندا تے کو قرآن دے کہ دو روٹیاں نہ دے سی. سمجھ آ گئی. اور میں آیا تے والی تھیں گھر بیٹھی ہوں, میں کہ مرشد فرمائے جو قرآن دی خدمت کرنی ہے لہذا میں قرآن نالی زندگی گزار. تو گھر بہ گیا ہوا دن بھائی اتنا پتہ ہے 20 سال تھی گئے کوئی لوڑ نہیں کوئی ضرورت نہیں جندہ منہ کھلن کو پہلے اللہ نے خود کرم نہ فرما چھوڑا ہوئے ضرورت پوری نہ فرما چھوڑی. تو میرے سونا صحیح ایو حضرت پیر بارو صحیح رحمت اللہ علیہ دی نصیحت توکل علی اللہ, اللہ دی ذات تے بھروسہ. سارے دادا مرشد حضرت محمد عثمان دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ گھر کول تشریف کی دیا دن آپ دا گھر مبارک مسجد دی باری پاس ہوئی تے ڈھلائی پاسو مسجد ہے آنے پین اور رستے دے اتے مسجد دے نال نا ساویاں مرچاں بڑیاں کھڑیاں, ساویاں مرچاں چاند بوٹے کہیں لا کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا کہیں لین ایک مرید نے عرض کی تھی خلیفے نے سونا میں لیں. فرمایا کیوں لیں نہیں؟ عرض کہندے حضور میں آکھے لنگر ہی کم میں آوے ظاہر کم گندہ دلیس کی تھا چنگی گالی ہے لنگر ہی کم میں آسن آپ کھونڈا چاہیے ودے ہوندے ہیں یہ آپ بزرگ ہو گئے تو ادھک عصا کول رکھ دیا. حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ بھی اندہ ذکر فرمایا آپ دی کمزور لیا فرمانے آپ کھونڈا چاہیے ودے ہیں تو آپ نے وہ کھونڈے نال ساریاں مرچاں پٹ چھوڑیاں جتنی ہوں رہیاں نا ساریاں پٹ چھوڑیاں تے آپ نے فرمایا اگے تیریاں مرچاں لنگر چلینیاں پئیاں. اللہ دا فضل تے اندہ توکل اللہ دی ذات تے بھروسہ لنگر چلے دا. بھائی چھو یار کیا مسئلہ ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ. چشتی صاحب تشریف کی دن اور جگہ سے انساروں کو انشاءاللہ حسن سلمبرنگ تقریر کی دی ہے نا سماؤں علی جگہوں علی تقریر ہو سی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. حاضرین محترم اللہ دی ذات تے توکل یہ بہت بڑی دولت ہے یہ کو حاصل ہو گئی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر تسا اللہ تے ایویں توکل تے بھروسہ کرو جی میں پرندے اللہ تے توکل کریں فجیلے خالی پیٹ ٹر دن آلنے چو پورا نہیں چار جگ کے وقت ول دن آلنے پتہ نہیں آلنے کشے کو نہیں پئی لیکن ایک دانا بھی گھن کے نہیں ویندے سٹور کوئی شے کو نہیں. فرمایا اللہ تے بھروسہ کریں دے ہوئے خالی آلنے چوائیں رات کریں دن بجیرہ سونا رب آج دی فجر دا مالک ہے وہ کل دی فجر دا بھی مالک ہے خالق الحصباح کل دی فجر دا مالک ہے یہ آج سا کو بکھا نہیں چھوڑا کل کیوں بکھا چھوڑے سی. فرمایا اگر تساں بھی اللہ تے میں بھروسہ کرو تو وہ بھی رزق ہوئے دیوے جی میں پکھیاں کو رزق عطا فرمائے کہ کراں بکھے نہیں ستے وہاں جو کوئی بنڈا کو نہیں کھڑا آلنے دے وچ لیکن کراں کوئی پکھی بکھا نہیں ستا. اللہ سارے حال تے رحم فرماوے. یہ جڑی تسلی مرشد دی جڑی وصیت ہے نصیحت بھی ہے تے وصیت بھی ہے. اللہ دی ذات تے بھروسہ بہت سارے مسئلے حل کریں دے. اوہ شخص جی میں قبلہ باروی صاحب فرمائیں پہن اوہ شخص سخی ہو سکتے اوہ شخص کہیں جہاں تے پیسے دے سکتے جے کو اللہ دی ذات تے بھروسہ ہوئے ورنہ جڑا حساب نال جیندے او بھاویں 40 سالاں دا حساب ہی پورے بنڈے بھرے پئے وت بھی بندے دا دل نہیں رجدا ہوندا اوہ شخص دے سکتے جڑا جو کو جیب وچ دے وے. بے شک بے شک توکل والا شخص اللہ دی ذات تے بھروسہ یہ رب نے ہن ساری جیب بھری ہو کل بھی جیب بھر چھوڑے سی. اللہ تعالیٰ ساکو
اپنے مرشد گرامی حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے مرشد حضرت پیر بارو سی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ راجندہ مرشد ممکن ہے ظاہر دیگر درباراں دے نال وابستہ احبابی تشریف فرما حسن الحمدللہ این آستانے دا سبق میرے مرشد دے آستانے دا سبق ہر مرشد اور ہر سلسلے دے نال محبت ہے، ہر سلسلے دے نال یکساں محبت ہے، کوئی شخص ہے ظاہر ہے ایک تعلق اپنے مرشد نال تا خاص ہوندا ہے، لیکن جیڑا جے نال کوئی تعلق ہے سارا دی منزل اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور اتباع دے پاس، یہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے، اور جتنے احباب جڑے ہوئے ہیں علمی حوالے نال اور عملی حوالے نال اور فیض دے حوالے نال یہ آستانے نال اللہ تعالیٰ ان تمام آستانوں کو بھی سلامت رکھے، اور میرے مرشد کریم دا لایا ہوا بوٹا یہ ہمیشہ فیض دیندا رہے، این دیوے نالو دیوے ہمیشہ بلدے رامن اور جگ ہمیشہ روشن رہے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔